لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى لهم أن يعرفن فلا يؤذين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، یہ دنیا ہے اور دنیا مصائب سے بھری پڑی ہے. ہر روز ایک نئی مشکل، ایک نیا فتنہ، ایک نئی مصیبت سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہے. ہر روز ہم مختلف سانحات کا سامنا کرتے ہیں. ہر روز کوئی نہ کوئی دلخراش واقعہ پیش جاتا ہے. ہر روز کسی نہ کسی اعتبار سے ہم مسلمانوں پہ کوئی نہ کوئی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. پچھلے دنوں ایک واقعے نے بہت زور پکڑا کہ ایک خاتون جو کہ سفر کر رہی تھی موٹر وے پہ، ان کا پیٹرول ختم ہو گیا تو چند اوباشوں نے آ کے اس خاتون کو اس کی گاڑی سے باہر نکالا، اس کے بچوں سمیت. اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، درندگی کا نشانہ بنایا گیا اس بیچاری کو. اور اس کے بعد یہ واقعہ کافی زور پکڑا سوشل میڈیا پہ بھی. ابھی تک بھی اسی کی باز گشت سنائی دے رہی ہے. اس کے ملزم ہیں، پکڑے گئے ہیں، نہیں پکڑے گئے، اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں کئی. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ شرعی اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ اس میں معاملہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ کیا نقصان ہے؟ اس کے کیا فوائد ہیں؟ کیا چیزیں ہیں جن کو اگر اپنایا جائے تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ تو تلاش کرتے ہیں کہ عورت کا پردہ کیا ہے. اکثر یہ سوال پوچھنے میں بھی آتا ہے کہ جی عورتیں کتنا پردہ کریں، کیسا پردہ کریں، کیا ہے، کیوں، کیا نہیں ہے. کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ اسلام مردوں کے پردہ کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے. دیکھیں، جتنا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو دیا ہے اتنا ہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اے میرے محبوب، آپ کہہ دیجئے مومنین سے کہ یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی آنکھیں جھکا لیں، اپنی آنکھیں جھکا کے چلیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان مومنین کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ ان مومنین کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور ہم فیس بک وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں، یہ سوال آج کل وہاں بڑا زور پکڑا ہوا ہے کہ جی ہمارے معاشرے میں جو یہ گندگی پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ عورت کا لباس ہے یا مرد کی گندی ذہنیت ہے یا تربیت کا مسئلہ ہے؟ یہ سوال مختلف طریقوں سے کیے جاتے ہیں.
یہ سوالات عام طور پہ عام آدمی نہیں کرتا، یہ مختلف NGOs یہ سوال کر رہی ہوتی ہیں، یا سائیکالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہ سوال ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا اندازہ ہو کہ معاشرہ جا کس طرف رہا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے یقین جانیں دل پہ بوجھ تھیں یہ باتیں، کہ ہم یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور تقریباً یہاں کی جو اکثریت آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، پھر بھی کیوں ایسا ہو رہا ہے، پھر بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مختلف قسم کی رپورٹیں شائع کی جاتی ہیں کہ جی فلاں ملک میں اتنے کیس درج ہوتے ہیں، فلاں ملک میں اتنا ہوتا ہے، انڈیا میں جناب یہ ہو رہا ہے اور امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں، مطلب ان کی پھر ریشو بتائی جاتی ہے۔ ان سب کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ان ساری باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ہم مسلمان ہیں، بینگ اے مسلم اگر ہم ان چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ، اس کو کیسے دیکھا جائے گا۔ پھر یہ ساری خبریں میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ پھر جب ہم ان کا نتیجہ نکالیں گے تو پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پھر کوئی یہ بات کہہ رہا تھا جی کہ عورت کو رات کو 1:30 2 بجے 12 بجے نکلنے کی ضرورت کیا تھی، اگر نکلی بھی تھی تو پھر اس کو اپنے کسی محرم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اکیلے گاڑی لے کے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے جواب میں کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، چلیں اگر یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکیلی نکلی تھی، ساہیوال والے واقعے میں تو یہ معاملہ نہیں تھا، وہ جو بچے تھے ان کے سامنے اس کی ماں کو، ان کے والدین کو، ان کی بہن کو گولیاں مار کے اداروں نے جو ہے نا ان کو ختم کیا تھا، تو وہ تو کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا، ان کے ساتھ تو ان کے محرم بھی تھے، تب بھی ان کو مار دیا گیا۔ دونوں طرح کے واقعات ہمارے سامنے تھے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ممبر رسول ہے اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے بات حق کی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ عورت کسی مجبوری کی وجہ سے نکلی بھی ہے تو اس کو اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا، ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے کہ اگر وہ بیچاری نکلی ہے تو تم سر عام جو ہے اس کو درندگی کا نشانہ بنا دو۔ یہ کس بات کی وہ ہے؟ اگر وہ غلطی کر رہی ہے تو آپ اس کو بھی تو صحیح نہیں کہہ سکتے کہ جس نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے مسلمانوں جب تم نکلتے ہو تو تم کیا کرو، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھیں جھکا لو۔ آج آنکھوں سے حیا ختم ہو چکی ہے، حقیقت بات ہے، آنکھوں سے حیا ختم ہو چکی ہے۔ میں اکثر ایسا ہوتا ہے نوجوانوں کو گندے کومنٹس پاس کرتے ہوئے اپنے کانوں سے سنتا ہوں، نوجوانوں کو، بیچاری بیٹیاں سر راہ چل رہی ہوتی ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے اسکول جانا ہوتا ہے، کالج جانا ہوتا ہے، مختلف اعتبار سے سر راہ چلنے والی خاتون کے اوپر وہ لوگ کومنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، اس کا جسم ایسا ہے، اس کی جناب چلنے کا سٹائل ایسا ہے۔ میں یہ بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن یہ بس ذمہ داری ہے ہماری کہ معاشرے کی گندگی بھی تو سامنے لائی جائے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اس کے چلنے کا سٹائل ایسا ہے۔ اگر کسی نے پردہ نہیں کیا ہوا تو پھر اس کے نین نقش پہ جو ہے نا نوجوان بیٹھ کے جناب بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہاں کا یہ کہاں کا انصاف ہے جو تم کر رہے ہو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کے اولاد ہو تم، مسلمان معاشرے میں تم لوگوں نے جنم لیا ہے، مسلمان معاشرے میں تم لوگوں نے جو ہے پرورش پائی ہے، پھر تمہاری پرورش یہ چیز بتا رہی ہے تم لوگوں کو، یہ کہہ رہی ہے نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا، مسلمان سپہ سالار نے، بڑے کمال کا واقعہ ہے، سننے والا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی عورت پردہ کرے، عورت یہ کرے، عورت یہ کرے، تو مرد کچھ بھی نہ کرو، اس کے اوپر یہ بات ہے۔ تو مسلمان سپہ سالار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا کہ جی معاملہ بڑا خراب ہے، کافروں کو پتہ چلا ہے کہ مسلمان جو ہے ہمارے راستے سے گزرنے والے ہیں۔ انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے نوجوان لڑکیوں کو خوبصورت لباس پہنا کے راستوں پہ بٹھا دیا ہے، اور ان کو یہ بات کہی گئی ہے کہ تم مسلمانوں کا لشکر گزرنے والا ہے، اس کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ اب جب مسلمان سپہ سالار کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے یہ خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالخلیفہ مدینہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کے پیچھے ایک بات لکھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
کہ مسلمان تو وہ ہیں کہ جو اپنی آنکھ کے کوے سے بھی کسی کو نہیں دیکھتے، من طرف خفی، آنکھ کی ایک جانب سے بھی کسی کو نہیں دیکھتے، اتنی بھی یہ خیانت نہیں کرتے، بس یہ مسلمان ہیں۔ یہ مسلمانوں کی نشانی اللہ نے قرآن میں بتلائی ہے۔ کہتے ہیں وہ خط آیا، مسلمانوں کا جو سپاہ سالار تھا وہ فوج کے درمیان کھڑا ہوا، اور کھڑے ہو کے اس نے یہ خط مسلمانوں کے بیچ میں پڑھا، اور پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اب چل دو، اب چلو۔ انہی راستوں سے مسلمانوں کا وہ لشکر گزرا، گزرتے ہوئے وہ لشکر پورا کہ پورا ان راستوں سے گزر گیا۔ وہ نوجوان حسینائیں دوشیزائیں بیٹھی ہوئی تھیں اور مسلمانوں کو سیٹیاں بجا کے مختلف قسم کی آواز لگا کے مسلمان نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، لیکن ان کا یہ پورے کے پورا کھیل دھرا کے دھرا رہ گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، اور وہ اپنی نگاہیں جھکا کے اس سارے کے سارے بازاروں سے، سارے کے سارے راستوں سے گزر گئے۔ تو پھر وہاں کے جو خلیفہ تھے انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ کیا وجہ ہے، تم لوگوں کے اندر ایسی کیا چیز فٹ کر دی گئی ہے کہ اتنا حسن ادھر ادھر پھیلا ہوا ہے اور تمہاری نگاہ ہے کہ اوپر اٹھ کے نہیں دے رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ ہلکی سی بھی خیانت نہ کرے، جس کی آنکھ ہلکی سی بھی خیانت نہ کرے، مسلمان وہ ہوتا ہے۔ اور ہم رب کا فرمان پڑھ کے نکلے تھے، اس لیے ہمارے ضمیر نے یہ بات گوارا ہی نہیں کی کہ ہم کسی کو ایسے اٹھتا ہوا دیکھیں۔ ہمارے ضمیر